الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 24، سیرت۔ کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم ہجرت کا 5واں باب پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے 320۔ اس میں آیت تیمم کا نزول، اس سے ہم آگے مزید انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں اور ممکن ہو تو اسکرین پہ دیکھیں بھی، انشاءاللہ تعالی بہت سیکھنے کو ملے گا اور بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ کئی غلط فہمیاں، غلط نظریات دور ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ کتاب ہے یعنی کہ اہل سنت و جماعت کی جو مستند ترین نسخہ ہے، اور مختصر بھی ہے، ایک ہی جلد میں مطلب۔ تو جو بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں اللہ کے فضل سے عین اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے مطابق ہیں، اور بالخصوص بریلوی علماء میں سیرت کے حوالے سے ان کی یہ کاوش لائق صد تحسین ہے۔ بہت پیارا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور مصنف کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابن عبد البر و ابن سعد و ابن حبان وغیرہ محدثین و علماء سیرت کا قول ہے کہ تیمم کی آیت اسی غزوہ مریسیع میں نازل ہوئی، مگر روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ آیت تیمم کسی دوسرے غزوہ میں اتری۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب انہوں نے یہ جو بات نقل کی ہے نا، 3 علماء کا ذکر بھی کیا ہے، ساتھ میں مدارج النبوہ کا حوالہ بھی دے دیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ تو اس میں بھی اس کتاب کی اتھینٹسٹی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اب نمبر 3 کے نیچے بالکل دیکھیں گے نا پیج پہ، وہاں لکھا ہے مدارج النبوت قسم سوم باب پنجم جلد 2 صفحہ 157 تا 158، یعنی کہ بالکل مکمل تخریج کر دی ہے دعوت اسلامی نے اور مجلس المدینۃ العلمیہ نے، یعنی کہ فلی ریفرنسڈ یہ بک ہے۔ تو یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ حوالے پڑھا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کتابیں کن کتابوں سے لکھی گئی ہیں۔ اپنی ایک بات ابھی یاد آ گئی، سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتابیں فیضان سنت پرانی، مطلب وہ تو پاکستان میں ہی زیارت ہو گئی تھی اس کی، وہ حسن اتفاق دیکھیں کہ ہمارے فیملی میں شادی تھی، تو وہ جو ڈبہ پیک کر کے دیتے ہیں نا، گفٹ دیتے ہیں دولہا کو، تو ہمارے ایک رشتہ دار کو اسی طرح ڈبہ دیا کسی نے، تو انہوں نے چائے بنائی کہ بھی اس کو کھولیں گے مٹھائی کھائیں گے نا، تو یہ ان کے ساتھ مطلب لطیفہ بن گیا۔ انہوں نے جب ڈبہ کھولا تو اس کے اندر فیضان سنت، تو یوں اللہ کے فضل سے ہمارے خاندان میں پہلی دفعہ فیضان سنت تشریف لائی، اور میں نے اس کی زیارت کی تھی، غالباً شاید 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں حضرت ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، وہ انہوں نے وہ ایک روٹی کھائی اور توے پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہا میں نے آج ایک روٹی کھائی ہے، پھر اتر آئے اور پھر دوسرے لوگوں سے کہا کہ اپنے کھانے کا کھڑے ہو کے حساب دو، تو سارے ڈر گئے کہ ہم نے تو اتنی روٹیاں کھائیں، اتنے مدر ڈشیں کھائی ہیں، ہم کیسے حساب دیں گے۔ تو دوپہر کا وقت تھا، کھانا ابھی نہیں کھایا تھا میں نے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کتاب نے اتنا مجھ پہ اثر کیا اللہ کے فضل سے۔ اس دن، صرف اس دن کی بات کر رہا ہوں، میں نے کھانا کم کھایا تھا، پھر اس میں نا بیٹھنے کی آداب، گفتگو کی آداب
تو بیٹھنے کے حوالے سے پردے میں پردہ، یہ مجھے بہت پسند آئی تھی بات، کہ کئی لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ جو نامناسب انداز ہوتا ہے دوسروں کے سامنے. تو اللہ کے فضل سے چیدہ چیدہ باتیں، پھر اس میں سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت، اور اس طرح جنت میں درخت لگتے ہیں. اور ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو میں سنایا کرتا تھا نا تھوڑا تھوڑا پڑھ کے. تو یوں ایک لگاؤ بنا اللہ کے فضل سے نا. اچھا، کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے یوں کیا کہ کیوں نہ میں وہ ساری کتابیں پڑھ لوں جو امیر اہل سنت نے پڑھی ہیں. اللہ اللہ، تاکہ میری جو معلومات ہے نا وہ اس میں اضافہ ہو، میری جہالت دور ہو جائے. کاش میری جہالت دور ہو جائے. تو ایک ایسی وہ اپنے آپ سے تھی وہ کہ نفرت ہوتی تھی جہالت سے نا. یہ مسئلہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ. تو یوں ہوتا تھا جب نیا بیان آتا تھا تو اللہ کے فضل سے سنتا ہوتا تھا. کیسٹیں خریدنے کا بڑا شوق تھا امیر اہل سنت کی. وہ یہ جو ہے نا کیسٹیں خریدنے والا بات، تو سارا یہ پھر 2004 کی باتیں ہیں، جب یو کے شفٹ ہو گیا تھا. پاکستان میں رہتے ہوئے تو ملتان اجتماع کی دعوت دی تھی امام صاحب نے، مگر توفیق نہیں ملی. کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، بس نہیں توفیق ملی. تو یو کے شفٹ ہوا تو پھر یہاں سے مدنی ماحول مجھے ملا. اور داڑھی شریف بھی میں نے یو کے آ کر ہی رکھی تھی. 18 سال کی عمر تھی. اور پہلے کا جو میرا گناہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، میں توبہ بھی کرتا ہوں. اچھا، تو امیر اہل سنت کے بیانات، مدنی مذاکرے کی سی ڈی آئی تھی 50 آڈیو میں نا، MP3 میں. وہ میں نے اللہ کے فضل سے 100 کے 100 آڈیو سنی تھی. سوال جواب بڑے مجھے پسند آئے تھے وہ. تو اس سے نا مجھے پھر ذوق بنا مزید کہ یہ حضرت صاحب جن کتابوں سے ہمیں مسئلے بتاتے ہیں نا وہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. تو پھر ہو گیا شروع یہ مطلب احیاء العلوم، تو منہاج العابدین، تو اور پھر فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت. تو امیر اہل سنت کی تقریباً 2011 تک جو بھی کتاب چھپی تھی وہ اللہ کے فضل سے میں نے پڑھی تھی. اور پھر فیضان سنت پرانی مکمل اس کا درس دیا میں نے مسجد میں، اور پرانی اور نئی جو ہے اس کا بھی مکمل درس دیا. یہ جو فیضان بسم اللہ، فیضان بسم اللہ کی بات کیا تھا، آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ وغیرہ. تو اب کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں. پیدا کیا چیز کرنی ہے کہ آپ مزید سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کتاب بنیادی ہے. اب مدارج النبوت کے حوالے مل رہے ہیں اس میں. مدارج النبوت کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے 2 جلدوں میں، میرے پاس اللہ کے فضل سے موجود ہے. ابھی میں زیارت بھی کر رہا ہوں اس کی. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اور بقول مفتی علی اصغر مدنی صاحب یہ بہت پیاری کتاب ہے، بہت عشق و محبت سے لکھی ہوئی ہے. تو اس کتاب میں بھی اس کے حوالے ملتے ہیں. تو جس طرح سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً اردو کتابیں ہی پڑھی ہیں، کیونکہ آپ نے عربی باقاعدہ نہیں سیکھی، نہ ہی آپ نے باقاعدہ درس نظامی کیا ہے. تو ہم جو اردو عالم کورس والے ہیں نا، تو ہمارے وہ رول ماڈل ہیں کہ اللہ کے فضل سے انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی، اتنے علماء سے پوچھا کہ وہ عالم بن گئے. اور اسی لیے تو پیر صاحب ہیں. سمجھے بات کو؟ عالم بنے ایسے کہ اس سال 1200 غالباً 37 علماء بنا دیے ہیں ایک سال میں. یعنی کہ اس سال میں، اس ایک سال میں جو 8 سالہ 6 سالہ یا 7 سالہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں نا، ان کی تعداد 1237 ہے. اور ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ میں سے کون کب کتنا دین کا کام کرے اللہ بہتر جانتا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں. ابھی تو اتنی فیسلٹیز ہیں سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے. بس اللہ پاک ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنائے، عمل کا بھی جذبہ عطا فرمائے. تو یہ ہمیشہ جو ہے کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں عالم کورس میں، اس میں ریفرنس ضرور دیکھا کریں
پڑھا کریں، اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیا کریں، پھر آپ کو یہ تمیز بھی ہو جائے گی، تمیز سے مراد پہچان ہو جائے گی، آپ یہ ڈفرینشیٹ کرنے لگ جائیں گے کہ کون سی کتاب کس ٹاپک پہ ہے۔ ابھی مدارج النبوت کی بات آئے تو آپ کو کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہوگا کہ یہ سیرت کی کتاب ہے، یہ کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی آپ عالم سے بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں۔ تو یہ کتابیں جو ہم پڑھ رہے ہیں عالم کورس میں، یوں کہہ لیں کہ یہ بنیادی کتابیں ہیں، بیسک بکس ہیں، جو اللہ کے فضل سے آپ کو عالم بنائیں گی، عالمہ بنائیں گی۔ مگر کیا کہتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے بہت لکھا ہے ہمارے علماء نے، بہت لکھا ہے، بس ہم پڑھنے والے بنیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 320 سے، ایک ہی پیراگراف یعنی کہ 3 لائنیں ہم نے پڑھی تھی، 2.5 بلکہ۔ بخاری شریف میں آیت تیمم کی شان نزول جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے اور وہاں پانی نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہاں ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور جو کچھ خدا نے چاہا انہوں نے مجھ کو سخت و سست کہا اور پھر غصہ میں اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کونچا مارنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس وجہ سے مار کھانے کے باوجود میں ہل نہیں سکتی تھی۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیمم کی آیت نازل ہو گئی، چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ نے تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا، اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے۔ پھر ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہم نے ہار کو پا لیا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 48 کتاب التیمم۔ اس حدیث میں کسی غزوہ کا نام نہیں ہے، مگر شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کا ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسیع بھی ہے، جس میں قصہ افک واقع ہوا۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 28 دن مدینہ سے باہر رہے۔ جنگ خندق 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب، تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ احزاب کے ساتھ۔ جنگ خندق کا سبب گزشتہ اوراق میں ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ قبیلہ بنی نذیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند رؤسا خیبر میں جا کر آباد ہو گئے
اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا اعزاز و اکرام کیا کہ سلام بن مشکم و ابن ابی الحقیق و حی بن اختب و کنانہ بن ربی کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پر ایک زبردست حملہ کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے۔ فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسعد کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ مسلمانوں کی تیاری ہے۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کی اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملہ کی خبریں مدینہ پہنچیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملہ کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملہ کا دفاع کیا جائے اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینہ کے تین طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملہ کا امکان نہیں تھا۔ مدینہ کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ انصار و مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں یعنی سردی کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا: اے اللہ عز و جل، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رجز کے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے،
لہٰذا اے اللہ عز و جل تو ہم پر کل بھی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا، لہٰذا ابینا، حضور، لفظ ابینا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار بتکرار بلند آواز سے دہراتے تھے۔ ایک عجیب چٹان، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا۔ ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا، اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بشارت دی۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدائن کسرا و مدائن کیسر و مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دیں، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور اور چند ہی صحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا، تصور کریں، سبحان اللہ، تصور کریں جی، اللہ اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر، یعنی اپنا تھوک مبارک ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا، اور ہانڈی چولہے پر بدستور
جوش مارتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا معجزہ ہے، اللہ اللہ۔ اور حوالہ بھی کتنا پیارا بخاری شریف کا، سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بابرکت کھجوریں۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتہ کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے دستے مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ اللہ اللہ۔ یہ دونوں واقعات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اسلامی افواج کی مورچہ بندی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعہ میں جمع فرما دیا اور مدینہ پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر سلعہ پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ سلعہ آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کفار کا حملہ۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینہ پر امنڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ شاید یہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب کافر تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گھلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید و یاس سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور ایک گروہ یعنی منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے۔ ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی جلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ سلعہ اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو العزمی کو حیرت سے دیکھنے لگی، اور ان جانثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن میں بصورت تحریر دیکھیے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا
تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و طاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ صفحہ نمبر 330 پر اس کو مکمل کرتے ہیں آج کے درس کو انشاءاللہ تعالی۔ بقیہ جو ہے اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دل سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔